اکثر و بیشتر تو یہاں پر ہمارے تبلیغی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سے زیادہ تو یہ فضائل اعمال کو پڑھتے ہیں، قرآن بہت کم پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ، حافظ صاحب حافظ، ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھو گے اللہ کے یہاں چھوڑے نہیں جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے گھروں کو چھوڑ دے گا، تم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے بچوں کو چھوڑ دے گا، تم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے گے اللہ تمہارے کاروبار کو چھوڑ دے گا، تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے اللہ تمہاری زمین اور جائیداد کو چھوڑ دے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے دکانوں پر، ہماری ملازمتوں میں، ہماری زمین اور جائیداد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ترک صلاۃ اور ترک قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم دوش دیتے دوسرے پر، ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر موبائل کو دیکھنا یہ فرض عین سمجھا جاتا ہے، یہ واٹس ایپ کو چیک کرنا یہ فرض عین سمجھا جاتا ہے، فیس بک کو کھولنا یہ فرض عین سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو سمجھنا یہ غلطی اور گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جوان تو سمجھتا ہے کیا کوئی غیور ماں باپ، کیا کوئی دیندار ماں باپ، کیا کوئی حاجی اور نمازی ماں باپ، کیا کوئی تبلیغی ماں باپ اور کیا کوئی مولوی ماں باپ بھی صبح اٹھ کر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچی کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ 100/100 0% ہوگا۔ ہم نہ پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھنے کی ترغیب دیتے، نہ تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ یہی رہا، ایک دور ہوا آئے گا، ایک زمانہ ہوا آئے گا، ہمارے بچے، ہماری نسلیں اپنے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے قرآن کو دوسروں کو ہدیہ کریں گے۔ اس قرآن کو پڑھنے والا ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہا، اس کو مسجد اور مدرسے میں ڈال دو۔ اور آج کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بونجوا میں نہیں ہو رہا ہے لیکن دیگر علاقوں میں ضرور ہو رہا ہے۔ لیکن بونجوا والے یہ نہ سمجھے ہم قرآن کے بہت بڑے حافظ اور بہت بڑے محافظ ہو گئے۔ صبح اٹھ کر دیکھ لینا تبلیغ والوں، خصوصی ملاقات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے وقت متعین کیا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، لیکن شام ٹائم ویکن ساری شریعت کاش ملاقات کریں۔ تم ہی تو وہ تھے جس سے اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر امت کو ایک آس لگی تھی، امت کو ایک امید لگی تھی۔ یہی وہ تبلیغی ہے، یہی وہ اللہ والے ہیں، یہی وہ بچہ اٹھانے والے، یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در کی گالیاں کھاتے ہیں اور ہمیں پکڑ جکڑ کر اللہ کے راستے میں لے جا کر کچھ دین سکھاتے، کچھ نماز سکھاتے۔ افسوس ہے ہمارا تبلیغ والا بھی بیٹھ گیا، ہمارا امیر بھی بیٹھ گیا، ہمارا فقیر بھی بیٹھ گیا، ہمارا مامور بھی بیٹھ گیا، سب صبح اٹھ کر لمبی کر کر سو جاتے ہیں۔ تبلیغ والوں جاگ جاؤ ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تبلیغ والوں کے بچوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ دور کی بات نہیں۔ آپ کے خطے شراب کے اندر آپ کا تبلیغ کا بچہ اپنے فیس بک پر لکھتا ہے ایکس مسلم اور پریزنٹ اتھیسٹ۔ اتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو خدا کا بھی انکار کر دے گا، اور وہ چھوٹا موٹا نہیں، ایسے تبلیغی کا بچہ ہے۔ اگر میں نام لوں گا یہاں کے پرانے سارے تبلیغی اس نام کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ کیا ضرورت اس گھر کو لگ گیا گھر کے چراغ سے۔ ہم نے جب یہ سوچ لیا میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، بس مجھے تو ملاقات کر لیے عصر کے بعد جب لوگ جاگ رہے ہوں گے اور تب یہ دکانوں پر ہوں گے، بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مغرب کے بعد اپنے کاموں میں مشغول، بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ او تبلیغ والوں جاگ جاؤ، خود بھی جاگو، اس امت کو بھی جگاؤ۔ ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو۔ اس گئے گزرے دور کے اندر تم جیسے دکانداروں کو، تم جیسے زمینداروں کو، تم جیسے مزدوروں کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا، لیکن تم لوگوں کے اندر گمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، انانیت آ گئی۔ دین کے دعوے دار ہمیں، دین کے ٹھیکیدار ہمیں، اللہ نے تم کو دکھا دیا، تمہاری پھوڑیں کر دی، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تمہارے دلوں کے اندر کدورت آ گئی۔ یہ وجہ یہ ہے تم نے دین کو استعمال ضرور کیا، تکبر آ گیا، حسد آ گیا، کینہ آ گیا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی موقع ہے، بات میری بہت کڑوی لگے گی،
बात बहुत सख्त लगेगी, लेकिन हकीकत ये है, यकीनी तौर पर ये बात आ चुकी है और अल्लाह किसी कौम को यूं ही गिराता नहीं है। हर कौम के हर उरूज के ज़वाल होता है, वो ज़वाल के पीछे कुछ वजह होती है। बेवजह और वजहों के एक वजह ये भी आ गई थी कि हम ही दीनदार हैं, हम ही दीनदार नहीं है, हम भी दीनदार हैं। क्या कहते हैं? यही दीन है, यही दीन नहीं है, ये भी दीन है। असल दीन तो ये है, हम लोगों ने कहा, उलमा को कंकर कंकर कहना शुरू कर दिया, उम्मत के मकाम को अब नीचे चढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे बदबख्त लोग भी हैं, ऐसे बदनसीब लोग भी हैं जो चोटी के उलमा को, मुहद्दिसीन को, फुक़हा को और औलिया किराम को गालियां देते हैं और वो ये समझते हैं हम बड़े दीनदार हैं, हम बड़े परहेज़गार हैं, हम बड़े तक़वे वाले हैं। वल्लाह जो किसी वली को तकलीफ देगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आज़ा वलियन फ़क़द अज़नतु लिल हर्ब, जो मेरे किसी वली को तकलीफ देगा मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग है। और जब ऐलान जंग होता है तो दुश्मन दुश्मन से सबसे पहले उसकी कीमती चीज को छीन लेता है, और ईमान वाले के पास सबसे कीमती चीज उसका ईमान है। कहीं ऐसा न हो हमारा ईमान छिन जाए और हम कहते रहेंगे हम दीनदार हैं, हम दावेदार हैं, लेकिन कहीं हमारा ईमान छिन न गया। अभी हमारे लिए मौका है, रुजूल अल्लाह करे, तौबा करे, इस उम्मत को जगाने की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हम पर दी थी जगाने की कोशिश करे। ये शाम की मुलाकातें छोड़ दो, ये दिन की मुलाकातें छोड़ दो, सुबह को उठो, सुबह को उठो, सुबह को उठो, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लो। लेकिन अगर कारगुजारी देखी जाएगी और इमाम साहब से कहा जाएगा जरा फजर की नमाज में 1 महीने की लिस्ट लाकर दिखाओ, सबसे पहले कम तर नमाज पढ़ने वाले हमारा दीनदार तबका होगा जो फजर की नमाज के अंदर शरीक नहीं होता है। और मैंने अर्ज किया था सबसे ज्यादा फज़ाइल आमाल को पढ़ते हैं, उसी फज़ाइल आमाल के अंदर ये हदीस है। मेरा दिल ये चाहता है मैं मस्जिद नबी के अंदर किसी और शख्स को खड़ा करूं और खुद लोगों के घरों के अंदर जाऊं, उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं। बेनमाजी के घरों को आग नहीं लगाया, बल्कि वो नमाजी जो बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते, अल्लाह के नबी को मेरा दिल चाहता आग लगा। अब जो हम लोग बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं, वीडियो बनाने का यूट्यूब चैनल बरकत आएगी? हरगिज़ नहीं। लेकिन आज जो कुछ हो गया है, हम असर तौबा करेंगे। कभी कोताहियां मुझ में भी है, आप में भी है, हर एक में कभी कोताहियां है, लेकिन चूंकि इस उम्मत को, इस आवाम को आपसे उम्मीदें हैं, हमसे उम्मीदें हैं, उलमा से उम्मीदें हैं, मदारिस से उम्मीदें हैं, तबलीग से उम्मीदें हैं, लिहाजा उलमा को भी कहा जाता है, आवाम को भी कहा जाता है, मुअल्लिमीन को भी कहा जाता है अपनी जिंदगी को संवारो और अपनी जिंदगी को अमल पर खड़ा करो। हम तो पहले कहा करते थे भाई सफर ऐसे करो, अमल बाकी रहने चाहिए, लेकिन आज दौर वो आ गया है सफर ऐसे करो कहीं ऐसा हो कि तुम्हारा ईमान छिन जाए। ये हालात चल रहे हैं और ईमान छिनता चला जा रहा है। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।